أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي
وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد صدق الله العظيम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जो लोग अल्लाह की आयतों को नहीं मानते और अम्बिया को नाहक कत्ल करते रहे हैं और जो इंसाफ का हुक्म देते हैं उन्हें भी मार डालते हैं, उनको दुख देने वाले अजाब की खुशखबरी सुना दो। ये ऐसे लोग हैं जिनके आमाल दुनिया और आखिरत दोनों में बर्बाद हैं और इनका कोई मददगार नहीं। भला आपने उन लोगों को नहीं देखा जिनको किताब का एक हिस्सा दिया गया और वो किताबुल्लाह की तरफ बुलाए जाते हैं ताकि वो उनमें फ़ैसला कर दे, तो एक फरीक उनमें से कज अदाई के साथ मुंह फेर लेता है। ये इसलिए कि ये इस बात के कायल हैं कि आग हमें चंद रोज़ के सिवा छू ही नहीं सकेगी, और जो कुछ ये दीन के बारे में बहतान बांध रहे हैं उसने इनको धोखे में डाल रखा है। उस वक्त क्या हाल होगा जब हम इनको जमा करेंगे, उस रोज़ जिसमें कुछ भी शक नहीं और हर नफ्स अपने आमाल का पूरा पूरा बदला पाएगा और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। कहो कि ए अल्लाह बादशाही के मालिक, तू जिसको चाहे बादशाही बख्शे और जिससे चाहे बादशाही छीन ले, और जिसको चाहे इज़्ज़त दे और जिसे चाहे जलील करे। हर तरह की भलाई तेरे ही हाथ में है और बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है। तू ही रात को दिन में दाखिल करता है और तू ही दिन को रात में दाखिल करता है। तू ही बेजान से जानदार पैदा करता है और तू ही जानदार से बेजान पैदा करता है, और तू ही जिसको चाहे बेशुमार रिज़्क बख्शता है। मोमिनों को चाहिए कि मोमिनों के सिवा काफिरों को दोस्त न बनाएं, और जो ऐसा करेगा उसका अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, अगर इस तरीके से तुम उनसे बचाव की सूरत पैदा करो
اور اللہ تم کو اپنے سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ کوئی بات تم اپنے دلوں میں مخفی رکھو یا اسے ظاہر کرو، اللہ اس کو جانتا ہے، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اس کو سب کی خبر ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس دن ہر شخص اپنے اعمال کی نیکی کو موجود پالے گا اور ان کی برائی کو بھی، تو آرزو کرے گا کہ اے کاش اس میں اور اس برائی میں دور کی مسافت ہو جاتی، اور اللہ تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سامعین، آج ہم نے تیسرے پارے میں سورہ آل عمران کی آیات مبارکہ 21 تا 30 کی تلاوت و ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کی۔ تلاوت کلام حق کا شرف حاصل کر رہے تھے قاری عتیق الحسن۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تلاوت قرآن اور اس کی تعلیم عطا فرمائے۔ ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ ارشاد رب العزت ہوا، جس کو اللہ ہدایت دے وہی راہیاب ہے، اور جس کو گمراہ کرے تو ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کہیں پنہا کہیں عیاں ہے تو، کہیں پنہا کہیں عیاں ہے تو، کون جانے کہاں کہاں ہے تو، کہیں پنہا کہیں عیاں ہے تو، لاکھ پردوں میں بھی نمود تیری، لاکھ پردوں میں بھی نمود تیری، یہ بھی ظاہر ہے بے نشان ہے تو، یہ بھی ظاہر ہے بے نشان ہے تو، کون جانے کہاں کہاں ہے تو، سو خطاؤں پہ بھی معافی ہے، سو خطاؤں پہ بھی معافی ہے،
قدر ہم پہ مہربان ہے تو، کس قدر ہم پہ مہربان ہے تو، کیا ٹھکانہ ہے وسعتوں کا تیری، کیا ٹھکانہ ہے وسعتوں کا تیری، بحر ذخار و بے کراں ہے تو، بحر ذخار و بے کراں ہے تو، کون جانے کہاں کہاں ہے تو، تو درخشاں ہو نجوم میں ہے، تو درخشاں ہو نجوم میں ہے، تابش روئے کہکشاں ہے تو، کون جانے کہاں ہے تو، ایک تیری ذات لائق سجدہ، ایک تیری ذات لائق سجدہ، ایک معبود دو جہاں ہے تو، کون جانے کہاں کہاں ہے تو، حمد میں تیری کیا کہیے، رونق بزم میں دو جہاں ہے تو، کون جانے کہاں کہاں ہے تو، کہیں پنہاں کہیں عیاں ہے تو،
حمد باری تعالی سامعین ابھی ہم سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے سید زبیب مسعود۔ درس حدیث، آئیے سامعین تقاریر کا سلسلہ سنتے ہیں جس میں آج ہم ڈاکٹر مفتی عماد الحق کی گفتگو سن رہے ہیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم عن انس رضی اللہ عنہ قال كان اخوان على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدهما يحترف والآخر يكل محترف اخاه الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لعلک به ترزق۔ یہ حدیث بھی حصول علم اور اس کی فضیلت سے متعلق ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ وسلم میں 2 بھائی تھے، ان میں سے ایک صنعت و حرفت سے وابستہ تھا اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں باقاعدگی سے حاضر ہوتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتا تھا۔ اس کے کاریگر بھائی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بھائی کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید تمہیں تمہارے اس بھائی کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہو۔ اس حدیث کی تفصیل میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ حدیث علم کی فضیلت سے متعلق ہے۔ علم کی اہمیت اور فضیلت پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور قول ہے، ایک شعر کی صورت میں کہ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللأعداء مال فإن المال يفنى عن قریب وإن العلم يبقى لا يزال۔ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم اپنے رب کی اس تقسیم پر راضی ہیں کہ اس نے ہمارے لیے علم کو منتخب کیا اور جاہلوں کے لیے مال و دولت کو منتخب کیا، اس لیے کہ علم ایک ایسی دولت ہے کہ جسے فنا نہیں، جو خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، اور مال ایک ایسی چیز ہے جو کہ خرچ کرنے سے کم ہوتی رہتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حصول علم کے لیے جو بھی قدم اٹھایا جائے وہ بابرکت ہوگا، ہاں وہ قدم جائز ہونا چاہیے۔ علم حاصل کرنا نہ صرف طالب علم کے لیے برکت و فضیلت کا باعث ہے بلکہ اس کے اثرات دیگر افراد خانہ اور اس کے متعلقین تک بھی پہنچتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حصول رزق کے لیے 2 اصول بیان فرمائے ہیں۔ قرآن کریم میں وہ ارشاد فرماتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، کہ آسمانوں میں تمہارا وہ رزق ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، اور اس رزق کو آسمانوں میں تلاش کرنے کا وقت وہ تہجد کا وقت بتلایا گیا، اور جب دن نکل آئے، سورج چڑھ آئے، تو پھر انسان کو یہ تعلیم ہے کہ وہ چیز جس کے لیے آپ رات کو دعا کر رہے تھے اب اس کی تلاش اور اس کے حصول کے لیے نکل پڑیں۔ تجربات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جہاد بالسیف کے ذریعے زمین حاصل کی جاتی ہے، مگر اس زمین کی آباد کاری قلم اور علم کے ذریعے کی جاتی ہے۔ یہ حدیث آج کے دور میں ان والدین کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جو اپنے بچوں کو دینی تعلیمات دینے سے اس لیے گریز کرتے ہیں کہ مستقبل میں ان کے رزق کا کیا ہوگا، یہ کھائیں گے کہاں سے، یہ کمائیں گے کہاں سے۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ علم کی برکت سے ہمارے گھروں میں برکت آتی ہے اور ہمیں اپنے گھروں میں سکون اور راحت میسر ہوتی ہے۔ جو کہا گیا اور سنا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی
کی توفیق رہے تھے، جس میں ہم نے ڈاکٹر مفتی اماد الحق کی گفتگو سنی۔ گلہائے عقیدت بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ شمس الضحیٰ، آپ بدر الدجا، آپ نجم الہدا، آپ خیر الورا، آپ شمس الضحیٰ، آپ بدر الدجا، آپ نجم الہدا، آپ خیر الورا، خواجہ دو سرا، بحر جود و سخا، ابر لطف و عطا، اعتماد شفا، آپ محبوب رب، آپ شاہ عرب، آپ امی لقب، آپ عالی نسب، شم غار حرا، پرزیا خوش ادا، حسن صبر و رضا، سرور انبیاء، آپ نقش خرد، آپ ناز احد، آپ شان صمد، از ازل تا ابد، قبلہ اغنیا، کعبہ اصفیا، راس عدل و قضا، احمد مجتبی، آپ میرے کرم، آپ گنجے نعم، آپ شاہ امم، آپ والا حشم، سرفراز رضا، تاجدار غنا، فقر کی انتہا، سدرۃ المنتہا، آپ شمس الضحیٰ، آپ بدر الدجا، آپ نجم الہدا، آپ خیر الورا، خواجہ دو سرا، بحر جود و سخا، ابر لطف و عطا، اعتماد شفا۔ ہدیہ نعت بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے سید الطاف الرحمن پاشا۔ یہ نعتیہ کلام بزم انصاری کا تھا۔ روشنی۔ آئیے سامعین، اعلیٰ اخلاقی قدروں پر مبنی سلسلہ سنتے ہیں۔ آج کے روشنی کے سفر میں ہم گفتگو سن رہے ہیں مولانا محمد شریف ہزاروی کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان
مسجد نبوی سے متصل تھا، ان کے مکان پر پرنالہ مسجد نبوی کے سین میں گرتا تھا۔ رفتہ رفتہ مسجد نبوی میں توسیع ہوئی تو ان کا پرنالے کو اکھیڑنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ دور فاروقی میں اس ضرورت کی شدت محسوس کی گئی۔ ایک دفعہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سفر پر تھے۔ حضرت عمر نے نمازیوں کی تنگی کی وجہ سے وہ پرنالہ اکھیڑ دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند دنوں کے بعد وطن واپس تشریف لائے تو یہ واقعہ سن کر اور وہ پرنالہ دیکھ کر کہ نہیں ہے تو حیران ہو گئے، اور مدینہ منورہ کے قاضی حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں امیر المومنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف دعویٰ دائر کر دیا۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو طلب کیا اور ان سے سوال کیا کہ دوسرے کے مکان میں تصرف کا اختیار آپ کو کیسے حاصل ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً اس پرنالے کے اکھیڑنے کی ضرورت کی وجہ اور دوسرے وجوہات بیان کیے کہ اس سے نمازیوں کو تنگی ہو رہی تھی، اس لیے اس پرنالے کے لیے یہ جگہ مناسب نہیں ہے، یہاں پر پرنالہ لگانا ہی نہیں چاہیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ پرنالہ اس مقام پر میں نے نہیں لگایا، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے یہ نصب فرمایا، اس لیے اسے اکھیڑنا مناسب نہیں تھا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر گواہ طلب کیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور انصار میں سے 2 معتبر شخصیتوں کو بطور گواہ پیش کر دیا۔ دونوں انصاریوں نے یہ گواہی دی کہ ہم نے خود دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پرنالہ اپنے ہاتھ مبارک سے نصب فرمایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے کہ اب اس کا فیصلہ میں خود کروں گا۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافی مانگی، معذرت فرمائی اور فرمایا کہ حق یہ ہے کہ آپ بجائے سیڑھی کے چڑھنے کے میرے کاندھوں پر چڑھ کر یہ پرنالہ اپنے ہاتھوں سے نصب فرمائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ جھجکے، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی پر زور دیا۔ اب دنیا نے دیکھا کہ عرب و عجم کے عظیم فرمان روا فاروق اعظم نہایت مسکنت کے ساتھ دیوار کے ساتھ سر لگا کر کھڑے ہو گئے اور اپنے ہاتھوں میں گارے کی تغاری اٹھائی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے کندھوں پر سوار ہوئے اور پرنالہ اپنی جگہ نصب فرمایا۔ پرنالہ نصب کرنے کے بعد حضرت عباس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے امیر المومنین، یہ سب کچھ میں نے احقاق حق اور اجرائے انصاف کے لیے کیا ہے۔ میرا جو حق جائز تھا وہ مجھے حاصل ہو گیا۔ اب میں جانتا ہوں کہ میرے اس پرنالے کی وجہ سے مسجد نبوی کی نمازوں کو تنگی ہوتی ہے، لہٰذا میں خوشی سے اعلان کرتا ہوں کہ میں نے اپنا پورا مکان مسجد نبوی کے لیے وقف کر دیا، اسے گرا کر مسجد نبوی میں شامل کر دیں۔ اس سے جو بات ہمارے سمجھ میں آتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ خلیفہ وقت یعنی عرب و عجم کے بادشاہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اور عاشر مبشرہ میں سے ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بنفس نفیس قاضی کی عدالت میں حاضر ہو گئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اتنے بڑے فرمان روا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عجز اور انکساری ہمارے سامنے آتی ہے۔ تیسری بات جو اس سے ہمارے سامنے آتی ہے، جو نتیجہ نکلتا ہے کہ عدل و انصاف کی یہ ایک تابندہ مثال تھی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کی۔ اور چوتھی بات حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت وہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ انہوں نے اپنا پورا مکان مسجد نبوی شریف کے لیے وقف کر دیا اور اس میں شامل کر دیا۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان اکابرین کی اتباع کرنے اور ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ روشنی اعلیٰ اخلاقی قدروں پر مبنی سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے مولانا محمد شریف ہزاروی کی گفتگو سنی۔
مار حسن خسرو خوبان کائنات، مار حسن خسرو خوبان کائنات، تیری ذات خاصائے خاصان کائنات، تیری ذات خاصائے خاصان کائنات، قائم تیرے وجود سے ہے شان کائنات، قائم تیرے وجود سے ہے شان کائنات، تو روح کائنات ہے، تو جان کائنات، تو روح کائنات ہے، تو جان کائنات، زوریز تیرے دم سے ہے میرو مہو نجوم، زوریز تیرے دم سے ہے میرو مہو نجوم، روشن ہے تیرے نور سے ایوان کائنات، روشن ہے تیرے نور سے ایوان کائنات، رنگی ہے تیرے ذکر سے افسانہ حیات، رنگی ہے تیرے ذکر سے افسانہ حیات، ہے تیرا نام پاک کی عنوان کائنات، ہے تیرا نام پاک ہی عنوان کائنات، پلتے ہیں تیرے در سے امیر و غریب سب، پلتے ہیں تیرے در سے امیر و غریب سب، تیرے فقیر ہیں سبھی شاہان کائنات، تیرے فقیر ہیں سبھی شاہان کائنات، بے فائدہ ہے زہد و ریاضت تیرے بغیر، بے فائدہ ہے زہد و ریاضت تیرے بغیر، ہے تیرا عشق اصل میں ایمان کائنات، ہے تیرا عشق اصل میں ایمان کائنات، پلتے ہیں تیرے در سے امیر و غریب سب، پلتے ہیں تیرے در سے امیر و غریب سب، تیرے فقیر ہیں سبھی شاہان کائنات، تیرے فقیر ہیں سبھی شاہان کائنات، ہے تیری ذات خاصائے خاصان کائنات۔ ہدیہ نعت پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے محمد افضل اور ہم نوا۔ یہ نعتیہ کلام قمر یزدانی کا تھا۔ آپ نے پوچھا ہے، آئیے سامعین سلسلہ سنتے ہیں جس میں آپ کے دینی و سماجی مسائل کے حوالے سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دے رہے ہیں مولانا سلیم اللہ عبد الباقی خان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین،
والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ہمارے پاس یہ سوال آیا ہے ڈیرہ غازی خان سے، جناب مشتاق احمد لودھی صاحب پوچھتے ہیں کہ بینکوں کے کرنٹ اکاؤنٹ سے لین دین کا حکم بتائیے کہ یہ جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے جناب مشتاق صاحب اور باقی تمام سننے والوں کی معلومات کے لیے کہ بینکس ہوں یا دیگر کوئی بھی مالیاتی لین دین کرنے والا ادارہ، بہتر تو یہ ہے کہ انسان اگر مجبور نہیں ہے تو تمام ایسے معاملات سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کریں جو اگر حرام نہیں تو کم از کم شبہ والی چیز ضرور ہے، کیونکہ دین اسلام میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عافیت اور سلامتی کے جو زرعین اصول عطا کیے ہیں ان میں سے ایک آپ کا یہ فرمان ہے فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، جو بھی آدمی شبہ والی چیزوں سے دور رہے، ان سے بچے، تو گویا کہ اس نے اپنے دین کو اور اپنی عزت کو محفوظ کر لیا، بچا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے الحلال بین والحرام بین وما بینہما امور مشتبہات، دین کے اندر حلال کیا ہے وہ بھی بالکل واضح ہے اور حرام کیا ہے وہ بھی واضح ہے۔ حلال اور حرام کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کچھ لوگوں کے حوالے سے شبہ والی ہوتی ہے، لوگوں کو اس میں اشتباہ ہوتا ہے، اور اس کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے دور رہنا چاہیے، جس طرح کالراعی یرعی حول الحمی یوشک ان یقع فیہ، جہاں بھی شبہ ہو، جہاں بھی تھوڑا سا تردد ہو کسی چیز کے حلال اور حرام، حق ناحق کے حوالے سے، تو انسان کو دور اس لیے رہنا چاہیے کیونکہ ممنوعہ چار دیواری کے آس پاس جب جانوروں کو گھاس چرائیں گے تو بہرحال یہ خدشہ رہتا ہے کہ اچانک کسی بھی وقت کوئی جانور دیوار پھلانگ کر یا کسی دیوار گری ہوئی جگہ سے چار دیواری کے اندر گھس جائے اور پھر ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو جائے جو کسی ناخوشگوار انجام کا باعث بنے۔ باقی جہاں تک کرنٹ اکاؤنٹ کے بارے میں آپ کا سوال ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ بحالت مجبوری یا کسی بھی جائز مقصد کے لیے کسی بھی بینک میں، چاہے وہ روایتی بینک ہو یا کوئی مخصوص، کرنٹ اکاؤنٹ کھولنے اور اس میں پیسے رکھنے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کا بینک کے دیگر سودی معاملات سے تعلق اس لیے نہیں بنے گا کہ اس کی حقیقت بنیادی طور پر یہ ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ کھول کر اس میں پیسے رکھ کر گویا کہ آپ نے اپنے پیسے صرف اور صرف حفاظت کی خاطر بینک میں رکھے ہیں، باقی آپ نے نہ تو بینک کے ساتھ کسی تجارتی سرگرمی میں شراکت اختیار کی ہے، نہ آپ نے یہ پیسے سرمایہ کاری کا کوئی فارمولہ طے کر کے نفع نقصان میں شراکت کی بنیاد پہ بینک کو دیا ہے کہ جس کی بنا پر آپ بینک کے شرائط و ضوابط کے تحت کسی سودی لین دین کا پابند ہوتے ہیں۔ نہ کرنٹ اکاؤنٹ ہولڈر براہ راست سودی نظام میں معاون ہوتا ہے، اور نہ ہی سود یا منافع کی مد میں بینک کھاتہ دار کو کچھ دیتا ہے، بلکہ معاملہ تو یہاں پہ الٹ ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ کی صورت میں آپ کو بینک کی طرف سے جو سہولیات دستیاب ہے ان کے عوض بینک آپ سے ماہانہ کچھ نہ کچھ سروس چارجز وصول کرتے ہیں۔ اب اس میں بھی کچھ ماہرین اقتصادیات سود کی آمیزش کے خدشے کا اظہار کرتے ہیں، مگر یہ سود اس لیے نہیں ہے کہ یہ سروس چارجز آپ بینک کو دے رہے ہیں نہ کہ بینک آپ کو، جبکہ رقم کی صورت میں قرض بھی آپ نے ہی بینک کو دیا ہوا ہے، لہٰذا کرنٹ اکاؤنٹ کے پیسوں کی شکل میں آپ نے بینک کو جو پیسے قرض دیے ہیں، قرض دینے والے کا یعنی آپ کا سروسز چارجز کی مد میں مقروض یعنی بینک کو کچھ دینا، یہ قرض پر اضافی فائدہ یا سود حاصل کرنے کے زمرے میں نہیں آتا۔ لہٰذا کرنٹ اکاؤنٹ کھول کر آپ کا بینک میں پیسے رکھنا، اس کی مثال گویا کہ یوں ہے کہ آپ نے کسی کے پاس امانت رکھی ہے، مگر اس امانت میں تصرف
یا اس سے سرمایہ کاری کرنے کا حق آپ نے اسے تفویض نہیں کیا ہے، بلکہ آپ جب چاہے بغیر کسی پیشگی اطلاع اور نوٹس کے کرنٹ اکاؤنٹ سے اپنے سارے پیسے نکال سکتے ہیں۔ یعنی یوں کہہ لے کہ کرنٹ اکاؤنٹس کا مقصد بینک کے ساتھ شراکت پر کاروبار یا سرمایہ کاری کرنا نہیں ہوتا، بلکہ ڈاکہ، چوری وغیرہ سے مال کو محفوظ رکھنے کے لیے اسے ایک محفوظ جگہ فراہم کرنا ہے، جو کہ بینک کی صورت میں دستیاب ہے۔ اس کرنٹ اکاؤنٹ کا مضاربہ یا شراکت داری وغیرہ کسی بھی قسم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، البتہ آپ کا بینک کے پاس بطور امانت رکھے ہوئے پیسوں کو بینک آپ کی اجازت کے بغیر استعمال میں لاتا ہے، یا آپ کی کسی بھی شراکت داری کے بغیر بینک اس کو استعمال کرتا ہے، اس میں اسے نفع ہو یا نقصان، کم ہو یا زیادہ، آپ کا ان چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ آپ کو جب جتنا رقم چاہے، بینک قانون کے مطابق پابند ہے کہ وہ رقم آپ کو مہیا کرے، کیونکہ یہ رقم آپ کی امانت ہے بینک کے پاس، یا آپ کا قرضہ ہے بینک کے نام۔ جبکہ سیونگ اکاؤنٹس میں اکاؤنٹ ہولڈر منافع کی صورت میں کچھ رقم وصول کرتا رہتا ہے، جو کہ سود سے حاصل شدہ ہوتی ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ میں آپ کو منافع کی صورت میں کچھ نہیں دیا جاتا، لہٰذا بوجہ ضرورت روایتی سودی بینک میں بھی کرنٹ اکاؤنٹ کھول کر اس میں رقم رکھنے کی گنجائش ہے، اور بینک اس سے جو فائدہ اٹھاتا ہے اس کا گناہ اکاؤنٹ ہولڈر پر نہیں ہوگا، کیونکہ وہ مجبوری کی صورت میں سیکیورٹی کا مسئلہ ہوتا ہے۔ بہت دفعہ کاروباری ایسے معاملات آ جاتے ہیں کہ بینک کے بغیر پیسوں کا لینا دینا، بیچنا، وصول کرنا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں کی تنخواہ اور سیلری کی مجبوری ہوتی ہے کہ انہیں مجبوراً کسی مخصوص بینک میں اکاؤنٹ کھولنا پڑتا ہے، تو ان صورتوں میں آپ کے اوپر کرنٹ اکاؤنٹ کھولنے کی صورت میں سود میں شراکت یا سود میں حصہ دار یا سودی لین دین کرنے کا جو گناہ ہے وہ آپ کے اوپر نہیں ہوگا۔ یا اس سے بہتر ایک طریقہ ہے کہ رقم کی حفاظت کی دوسری صورت یہ ہے کہ آپ بینک کا لاکر خرید کر اپنی رقم کو محفوظ کر لیں۔ یہ صورت اس لیے بھی بہتر ہے کہ اس لاکر میں موجود جو رقم ہے، بینک آپ کی اس رقم کو کبھی بھی استعمال نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ آپ کی اپنی تحویل میں ہوتا ہے۔ لہٰذا اس چیز کا خیال رکھا جائے، اور جو بھی لین دین، مالی معاملات جہاں پہ تھوڑا بہت بھی انسان کو تردد اور شبہ ہو حق حلال حرام یا ناجائز یا جائز کے حوالے سے، تو انسان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ پرہیز اور احتیاط کا راستہ اپنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ نے پوچھا ہے، دینی اور سماجی مسائل کے حوالے سے آپ کے پوچھے گئے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دے رہے تھے مولانا سلیم اللہ عبد الباقی خان۔ سامعین، آپ اپنے دینی و سماجی مسائل کا حل جان سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ اپنے سوالات بذریعہ خط ہم تک پہنچائیے، اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے انچارج پروگرام حیا علی الفلاح، معرفت اسٹیشن ڈائریکٹر، ریڈیو پاکستان، اسلام آباد۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی، آئیے سلسلہ سنتے ہیں جس میں آج ہم سورہ اعراف کی آیات مبارکہ 57 اور 58 میں بیان مضامین کے حوالے سے گفتگو سن رہے ہیں۔ مقرر ہیں مولانا ندیم احمد قاسمی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا
كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. صدق اللہ العظیم. آیت کریمہ کا ترجمہ: وہی تو ہے جو اپنی رحمت یعنی بارش سے بیشتر ہواؤں کو خوشخبری کے طور پر بیچتا ہے، حتیٰ کہ وہ ہوائیں باری بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں تو ہم ان بادلوں کو کسی مردہ علاقے کی طرف چلاتے ہیں، پھر اس سے بارش برساتے ہیں تو اسی مردہ زمین سے ہر طرح کے پل نکالتے ہیں. اسی طرح ہم مردوں کو بھی نکال کڑا کریں گے یعنی زمین سے، شاید تم کچھ نصیحت حاصل کرو. اور عمدہ زمین اپنے پروردگار کے حکم سے خوب سبزہ اگاتی ہے، اور جو خراب ہوتی ہے اس سے جو کچھ تھوڑا بہت نکلتا ہے وہ بھی ناقص ہوتا ہے. اسی طرح ہم اپنی آیات کو مختلف طریقوں سے ان لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں جو شکر بجا لاتے ہیں. معزز سامعین کرام، آج کا ہمارا یہ درس پارہ نمبر 8 سورہ اعراف آیت نمبر 57 تا 58 پر مشتمل ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جو بارش آنے سے پہلے ٹھنڈی ہواؤں کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجتا ہے. یرسل الریاح، ریاح سامعین کے نام ریح کی جمع ہے، ہوا کو کہا جاتا ہے، اور بشرا خوشخبری اور بشرت کو کہا جاتا ہے. او بین یدی رحمتہ، رحمت سے مراد یہاں بارش ہے. تو جہاں بارش عام لوگوں کے لیے اور انسان کے لیے مفید ہے، وہاں اللہ اس سے پہلے خوشخبری دینے کے طور پر ہواؤں کو چلاتا ہے تاکہ انسانوں کو اس سے فائدہ بھی ہو اور وہ اپنے بچاؤ کا بھی کچھ تدبیر کرے کہ بارش آنے والی ہے، کیونکہ انسان بہت کمزور ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک قید اور قانون بنایا ہے کہ وہ بارش سے پہلے ہواؤں کو چلاتا ہے. یہ اس کی مہربانی ہے. آگے ارشاد فرماتے ہیں حتی اذا اقلت سحابا ثقالا سقناہ لبلد میت، یہاں تک کہ ہم ان بادلوں کو ہواؤں کے دوش پر اٹھا کر ایک ایسی زمین کی طرف لے جاتے ہیں جو مردہ زمین ہے. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کا ایک وسیع نظام ہے بارش کا. سحاب لفظ استعمال ہوا ہے جس کا معنی ہے بادل، اور اس کے بعد ثقال کا لفظ استعمال ہوا جو ثقیل کی جمع ہے، اس کا معنی ہے باری. یہ سارا نظام خود بخود انجام پاتا ہے اور چلتا ہے. سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں اور ان بخارات سے بادل بنتے ہیں، اور ان بادلوں کو جس میں لاکھوں گیلن پانی ہوتا ہے وہ ہوا کے دوش پر اس کے کندھوں پر سوار ہو کر اللہ کے حکم سے جہاں وہ چلانا چاہتے ہیں اس طرف لے جاتے ہیں. فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، پس ہم بارش برساتے ہیں جس زمین پر ہماری چاہت ہو. بارش کئی دنوں سے آسمان میں ہمیں نظر آتا ہے، لیکن جب تک حکم نہ ہو اس بادل سے کوئی بارش نہیں برسا سکتا. فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور صرف ہم بارش نہیں برساتے بلکہ اس بارش کے ذریعے ہم زمین سے مختلف قسم کے پل اور پھول نکالتے ہیں. یہ اس کی مہربانی، یہ اس کی قدرت ہے. یہ دلیل جو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں اپنے قدرت کاملہ کا پیش کیا ہے، یہ دلیل ہے اس آنے والی بات پر. کذالک نخرج الموتى، سامعین کرام اللہ فرماتے ہیں ہم اسی طرح مردوں کو دوبارہ زندہ کریں گے. جس طرح اللہ تبارک و تعالی ایک مردہ زمین کے اندر سے پل اور پھول نکالتا ہے، اسی طرح اس زمین میں جتنے بھی لوگ دفن ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو اسی طرح دوبارہ زندہ کرے گا. یہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے سامعین کرام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 مرتبہ سور پونکا جائے گا. پہلی مرتبہ سور پونکنے سے تمام لوگ مر جائیں گے، اور دوبارہ جب سور پونکا جائے گا تو دوبارہ سارے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور اللہ کے حضور حاضر ہوں گے. ان دونوں کے درمیان جو وقفہ ہوگا وہ 40 سال کا ہے، اور اسی دوران مسلسل بارش ہوتی رہے گی اور تمام لوگوں کے اعضاء جہاں جہاں ہیں وہ اس دوران آپس میں مل جائیں گے،
اور دوبارہ سور پھونکنے سے سارے لوگ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے۔ بعض لوگوں کا سامعین کرام یہ عقیدہ ہے، اس سے انکار کرتے ہیں، جس میں اکثر دہریت پسند لوگ ہوتے ہیں، اسی طرح مشرکین مکہ کے کہ دوسری زندگی کا انکار کرتے ہیں۔ وہ یہ دلیل بیان کرتے ہیں کہ ہر چیز جو زمین میں چلی جاتی ہے مٹی میں مل کر وہ مٹی ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ ہمیں کس طرح کھڑا کیا جائے گا۔ اس آیت میں ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے رد پیش کیا ہے کہ ہر چیز زمین میں جو چلی جائے وہ مٹی نہیں بنتی، بلکہ مناسب موقع اور احوال سے اس زمین میں زندگی پیدا ہو جاتی اس کے اندر۔ اور اس کی ایک مثال یہ ہے کہ جب آپ غلے کا دانہ زمین میں ڈالتے ہیں، اس کی جب مناسب آبیاری کی جاتی ہے اور موسم موافق آ جاتا ہے تو وہ اگ آتا ہے، مٹی میں مل کر مٹی نہیں بنتا۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں سامعین کرام، بہار کے موسم میں ہزاروں اور لاکھوں کے حساب سے یہ بیج پڑا ہوتا ہے مختلف پھولوں کا، مختلف چیزوں کا، لیکن جب وقت آتا ہے، ماحول مناسب ان کو مل جاتا ہے اور ان کے اگنے کا وقت اللہ نے جو مقرر کیا ہے وہ آ جاتا ہے، تو وہی بیج زمین میں پڑے ہو کے بھی زمین کے ساتھ شامل نہیں ہوتا، بلکہ وہ دوبارہ ایک خوبصورت پھول کی شکل میں نمودار ہوتا ہے۔ تو ایک زمین جب مدتوں سے بیکار اور بنجر پڑی ہو، جب اس پر باران رحمت کا نزول ہوتا ہے تو جس طرح کے درخت کے بیج اس میں کسی وقت گرے تھے، اس مردہ زمین سے، ان پلوں کے بیجوں سے ان کے درخت اگ آتے ہیں، اور ایک طویل زمانہ گزرنے کے باوجود بھی وہ بیج زمین کے ساتھ ملتے نہیں ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا، اور جو خراب و زمین ہوتی ہے اس سے جو کچھ تھوڑا بہت نکلتا ہے وہ بھی ناقص ہوتا ہے۔ لہذا دو طرح کی زمین ہے، جو مفید زمین ہوتی ہے اس سے پھل اور پھول نکلتے ہیں اور لوگوں کو بھی کام آتے ہیں اور زمین کے اندر اس سے خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، اور دوسری زمین وہ ہے کہ بارش اس پہ بھی برسی ہے لیکن اس سے جو کچھ نکلا وہ بہت تھوڑا نکلا، اور تھوڑا ہونے کے باوجود بھی وہ ناقص چیز بھی ہے، کسی کو کوئی فائدہ بھی نہیں دیتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے اس نظام کے اندر دو طرح کی زمین کا تذکرہ فرماتا ہے کہ بارش دونوں پہ برسی ہے، اسی طرح دو طرح کے انسان کی طرف اشارہ ہے۔ انسان بھی دو طرح کے ہیں، اللہ کی احکام، اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں، اس کی شریعتیں زمین پر آتی ہیں، ایک ہی طرح کے انسان ہیں، لیکن کچھ انسان ایسے ہیں کہ جو اس مفید زمین کی طرح وہ وہی الہی کے باران رحمت سے خوب پلتے ہیں اور پھولتے ہیں اور اپنے رب کی طرف تقوی اور پرہیزگاری کی طرف مزید بڑھتے ہیں، لیکن جن کے دل خبث سے بھرا ہوئے ہیں وہ اس باران رحمت سے جو اللہ کی طرف سے برستی ہے وہ اپنے اندر کی جو باطن ہے ان کو صاف نہیں کر سکتے، بلکہ وہ مزید اللہ کی اس ہدایات کی، ان کے پیغمبروں کی، اس کی شریعتوں کی وہ مزید مذاق اور استہزاء اڑاتے، بہتان لگاتے ہیں۔ تو جس طرح دو قسم کی زمین ہے سامعین کرام، اسی طرح دو قسم کے لوگ بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرماتے ہیں کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح اپنی آیات کو مختلف طریقوں سے بیان کرتا ہے، لقوم یشکرون، ان لوگوں کے لیے جو شکر بجا لاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو دلائل ہے، یہ جو اپنے قدرت کی نشانیاں ہیں، یہ بیان کر رہا ہے جو سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے۔ اور اگلی آیات میں سامعین کرام اللہ نے ان لوگوں کی جو سلیم الفطرت ہے، جو اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار بنتے ہیں، ان کی، اور ان لوگوں کی جن کے دلوں میں کوٹ ہے اور باران رحمت سے وہ مستفید نہیں ہوتے بلکہ مزید وہ اللہ کے دین سے دور اور اس کے پیغمبروں کی دشمنی میں اور آگے بڑھتے ہیں، ان کا تذکرہ اللہ نے مختلف انبیاء کی امتوں کا تذکرہ کر کے مزید وضاحت ارشاد فرمائی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اللہ کی طرف سے جو رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں اس کے کلام اور شریعت کی صورت میں، اللہ ہمیں اس کی تابعداری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے سورہ اعراف کی آیات مبارکہ 57 اور 58 میں بیان مضامین کے حوالے سے مولانا ندیم احمد قاسمی کی گفتگو سنی۔ اللہ
اللہ میری قسمت ایسا رتبہ اور میں اللہ اللہ میری قسمت ایسا رتبہ اور میں جاگتی آنکھوں سے دیکھوں خواب طیبہ اور میں اللہ اللہ میری قسمت ایسا رتبہ اور میں آج ان آنکھوں کو بینائی کا حاصل مل گیا آج ان آنکھوں کو بینائی کا حاصل مل گیا روبرو ہے گنبد خضرا کا جلوہ اور میں روبرو ہے گنبد خضرا کا جلوہ اور میں آپ کی چشمے کرم کا میں نے دیکھا معجزہ آپ کی چشمے کرم کا میں نے دیکھا معجزہ آپ کے روضے کی جالی میرے آقا اور میں آپ کے روضے کی جالی میرے آقا اور میں مجھے کو اذن باریابی اور اس انداز سے مجھے کو اذن باریابی اور اس انداز سے آپ پر قربان میرے اجداد و آبا اور میں گلہائے عقیدت و حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے کلیم سرور۔ اور سامعین، یہ نعتیہ کلام سرور بارہ بنکوی کا تھا۔ آئیے سامعین، بارگاہ رب العزت میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ہمارے پروردگار،
ہمارے حالات کو سنوار دے، ہماری مشکلات کو آسان فرما، ہماری الجھنوں کو سلجھا دے، ہماری معیشت کو استحکام عطا فرما، ہمارے کھیتوں کی پیداوار بڑھا، ہمیں ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے ذخائر عطا فرما، الہی ہمارے ماحول کو آلودگیوں اور کثافتوں سے بچائے رکھ، ہمارے دلوں میں ہمدردی، باہمی احترام اور خیر سگالی کے جذبات ڈال دے، ہمیں ذاتی مفادات سے بچا کر اجتماعی خوشحالی نصیب فرما، الہی ہمارے معاشرے سے فرقہ واریت، دیرینہ چپقلش اور گریز کے اثرات دور فرما دے، الہی مشکلات میں ہمیں ثابت قدمی عنایت فرما اور ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم آخری سانس تک مسلمان رہیں، آمین۔